عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، معلوماتی خبریں پہنچانا، قوم اور ملت کی بہترین ترجمانی کرنا ایک جہتی کا اہم مقصد ہے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران جوہری مذاکرات میں خلیجی ممالک کا کردار ضروری ہو گیا ہے۔ امریکی مئی 2018 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ ناظرین، سعودی عرب نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی غرض سے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو بحرین میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاہدے پر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے کسی بھی قسم کے مذاکرات میں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو ضرور اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ بحرین میں منامہ سیکورٹی ڈائلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران سے مذاکرات کے معاملے پر سعودی عرب توقع کرتا ہے کہ عراقی دوستوں سمیت سعودی حکومت سے مکمل مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی پائیدار معاہدے پر متفق ہونے کے لیے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ مشاورت ضروری ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مشترکہ لاہے عمل کے جامع معاہدے JCPOA کے اثرات کے حوالے سے کہا ہے کہ علاقائی ممالک کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے عدم اعتماد میں اضافہ ہوا اور علاقائی سیکورٹی سے متعلق حقیقی مسائل نظر انداز ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اندیا دیا تھا کہ اگلے مہینے صدر کا دفتر سنبھالنے کے بعد وہ سن 2015 عیسوی کے مشترکہ لاہے عمل کے جامع معاہدے پر توجہ دیں گے۔ یاد رہے کہ سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفت کے بعد امریکہ نے مئی 2018 عیسوی میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار اختیار کر لی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سن 2015 عیسوی میں طے ہونے والے مشترکہ لاہے عمل کے جامع معاہدے کو نامکمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام مسائل کا احاطہ نہیں کرتا۔ نئے معاہدے کو JCPOA سے بہتر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا کوئی بھی نیا معاہدہ 2015 عیسوی میں طے ہونے والے JCPOA سے بہتر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں آج بجلی کی مانگ میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، وہیں پر بجلی پیدا کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی ماہرین نے پیدل چلے بجلی حاصل کریں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس ایجاد کے تحت سڑکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی اسٹور کی جا سکے گی۔ ذخیرے کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی ہوگی کہ اس سے حرم شریف کی تمام لائٹیں روشن ہو سکیں گی۔ ایجاد کو الیکٹرک جنریشن ٹیکنالوجی امریکہ میں رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب ٹی وی الاخبار کی رپورٹ کے مطابق شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کے سعودی ڈاکٹر عبدالحمید الخطیب اور حسین باسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد بالآخر بجلی پیدا کرنے کے لیے انتہائی آسان طریقہ دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اپنی اس ایجاد کو پیٹنٹ بھی کرا لیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحمید الخطیب نے مثالی ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر ہر برسوں سے کام کر رہے تھے۔ ایجاد کے حوالے سے ہمیں ماحولیات کی ایک رپورٹ نے اس جانب سوچنے پر مجبور کیا کہ تیل کے علاوہ توانائی پیدا کرنے کا متبادل طریقہ دریافت کیا جائے۔ ڈاکٹر الخطیب نے مزید کہا کہ جس وقت انسان زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس سے مخصوص قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس توانائی کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہم نے خصوصی ڈیوائسز اور سینسرز پر کام کیا جو زمین میں مخصوص مقامات پر نصب
किए जाते हैं। ट्रैक के नीचे ज़मीन पर नस्ब सेंसर्स जब इंसानी कदमों का मखसूस दबाव महसूस करते हैं तो वो फौरी तौर पर मुंसलिक जनरेटर को सिग्नल पास करने में जवान सिग्नल्स को रिसीव करके उन्हें तवानाई में तब्दील करके उसे स्टोर कर लेते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल हमीद ने मज़ीद कहा कि ये एजाज इस कदर आसान है कि इसकी तनसीब पर ना तो बड़ी लागत आएगी और ना ही उसे तैयार करने के लिए माहिरीन दरकार होंगे। आम लोग भी उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। एक सवाल पर डॉक्टर अल खतीब ने कहा था कि डिवाइसेस अवामी मकामात पर नस्ब की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर मॉल्स, वॉकिंग ट्रैक्स, हरम शरीफ खासकर सही व सफ़ा के मकामात पर। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये से मुतजावज़ कर गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार के रोज़ मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। तिजारती शहर मुंबई में आज पेट्रोल का दाम 90 रुपये फी लीटर के हो गए हैं, जबकि दारुल हुकूमत में 2 साल बाद कल ही ये 83 रुपये से तजावुज़ कर गए हैं थे। आज मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल में 28 पैसे और डीजल में 30 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 83.41 रुपये फी लीटर और डीजल 73.62 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया है। तिजारती शहर मुंबई में पेट्रोल 90 रुपये और डीजल की कीमत 80 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गई है। चेन्नई में कीमतें बिलतरतीब 86.21 और 78.93 फी लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये 86 पैसे और डीजल की कीमत में 77 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया है। मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में आज दोनों ईंधन की कीमत फी लीटर इसी तरह रही है। नाज़रीन, आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर मुहक़्क़ीक़ीन ने इस वबा की दवाई भी तैयार कर ली है। अगले हफ्ते तक कोरोना वबा की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अगले हफ्ते से बाज़ार में वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप ने जॉर्जिया के वार्ड स्टा में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि वैक्सीन बाज़ार में आने वाली है। इसकी इतनी जल्दी तैयार हो जाने के सिलसिले में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को महसूस हुआ होगा कि इससे बनने में 5 बरस लगेंगे, लेकिन हमने उसे 7 महीने में तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते से वैक्सीन बाज़ार में आ जाएगी। अमेरिका की बीमारियों पर कंट्रोल और रोकथाम CDC कमेटी ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और नर्सिंग होम के मुलाजिमीन को टीका लगाने की सिफारिश की है। CDC के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक एजेंसी को तकरीबन 4 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोज के तैयार करने की उम्मीद जताई है। रियासती तेलंगाना पुलिस और इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी ठगने वालों की टोली आवाम को ठगने में कामयाब हो रही है। हैदराबाद में ऑनलाइन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 34 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नाज़रीन, हैदराबाद में ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम सामने है। हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2 धोखाबाजों ने 850 अफराद से 34 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले क़य्यूम नामी शख्स ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है। इसने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रब्ता किया। क़य्यूम की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में कौशिक बनर्जी और रेखा जधाव को स्नैकपुरी हैदराबाद से गिरफ्तार किया और उन्हें नामपल्ली अदालत में पेश कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ी तो छोड़ देंगे, लेकिन अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। निजी टेलीविज़न चैनल अहम न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए
عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلسے سے میرے اوپر کوئی پریشر بڑھ جائے گا تو یہ بڑی غلط فہمی ہوگی، یہ جو مرضی کریں کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن بے شک جلسہ کرے لیکن کورونا میں یہ لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے جلسے کے آرگنائزر اور کرسیاں اور ٹرانسپورٹ دینے والوں کے خلاف FIR درج ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے جہاں تیزی سے کورونا مثبت مریض بڑھ رہے ہیں اور ملک میں ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ جو بھی لاہور جلسے میں ساؤنڈ سسٹم لگانے کا اور جو بھی کرسیاں لگانے کا سب پر FIR درج ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 2-2.5 ہفتے پہلے ہم نے اپنے تمام جلسے منسوخ کیے ہیں۔ ہماری پارٹی اور حکومت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 300 لوگوں کو اجازت ہے، لیکن آگے چل کر وہ بھی دیکھیں گے کہ صورتحال خراب ہوئی تو وہ جلسے بھی ہم روک دیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ملک کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں صرف NRO چاہیے۔ آپ جو مرضی بات کر لیں، یہ پہلے NRO مانگتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ مجھ سے مشرف جیسا NRO مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی ملک سے کیا غداری ہوگی۔ مشرف نے ان دونوں کو NRO دیا جس کی وجہ سے ملک کا قرضہ بڑھ گیا۔ مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے انہیں NRO دیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا لیکن NRO نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی برسی پر انہیں یاد اور سلام کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے تئیں ان کے خوابوں کو ہم پورا کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی آج 64ویں برسی ہے۔ ان کا دیہانت 6 دسمبر 1956 عیسوی کو دلی میں ہوا تھا۔ مسٹر نریندر مودی نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیالات اور نظریات لاکھوں لوگوں کو مسلسل خوشحال کرتے ہیں۔ قوم کے تئیں ہم ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔ بھیم راؤ رام جی امبیڈکر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نام سے مشہور ہندوستانی دانشور، ماہر قانون، ماہر معاشیات، سیاستدان اور سماجی مصلح تھے۔ انہوں نے دلت بدھ تحریک فروغ دیا اور اچھوتوں سے معاشرتی امتیاز کے خلاف مہم چلائی، مزدوروں، کسانوں اور خواتین کے حقوق کی بھی حمایت کی تھی۔ ناظرین، ایگزیکٹو کی جانب سے بھیم راؤ جی امبیڈکر کا ایک مختصر سا تعارف۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی ولادت 14 اپریل 1891 عیسوی میں ہوئی، وفات 6 دسمبر 1956 عیسوی۔ ایک بھارتی خاندان تھے، سیاسی رہنما، فلسفی، انسان دوست، تاریخ دان، ماہر اقتصادیات، مسلح، بدھ مت، آزاد بھارت کے پہلے وزیر قانون کی حیثیت سے وہ بھارتی دستور کے اہم مصنف تھے۔ انہیں بابا صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کی اعلیٰ ترین جامعات کے فارغ التحصیل تھے۔ وہ غریب مگر ہونہار طالب علم تھے اور ان کا دکن جنوبی بھارت کے فوجی مراٹھواڑہ برادری سے تعلق تھا۔ ریاست پروردہ کے گائیکواڑ وظیفے پر مغربی تعلیم حاصل کی۔ ہندوستان واپس آ کر ریاست پروردہ کے سیکریٹری دفاع مقرر ہوئے، مگر نواب پروردہ کی کوشش کے باوجود کسی نے کرائے کا گھر دیا اور نہ کسی نے دفتر میں پانی پلایا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بھارت کے پہلے وزیر قانون اور آئین ساز کمیٹی کے سربراہ تھے۔ بھارت کے آئین ساز ڈاکٹر امبیڈکر نے 27 ستمبر 1951 کو نہرو کابینہ سے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ کے وجوہات میں ڈاکٹر امبیڈکر نے لکھا کہ کانگریس قیادت دوغلی ہے، وہ بھارت میں سیکولرزم اور جمہوریت کے فروغ سے زیادہ رام راج ہندوتوا کے نفاذ کی حامی ہے۔ نہرو کی کشمیری پالیسی خطے میں امن کے لیے مہلک ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر ہندو سماج میں ذات پات کی بنیادوں پر پروان چڑھنے والی نفرت کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اسکول میں جہاں دوسرے اچھوت لڑکے اونچی ذات کے
ہندو لڑکوں کی نفرت کا نشانہ بن کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، وہیں پر ڈاکٹر امبیڈکر نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہائی اسکول پاس کر لیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آئے تو بڑوادہ ریاست کے شودر مہاراجا نے انہیں ایک عہدہ دے دیا، لیکن انہیں یہاں بھی قرار نہ آیا اور پھر وہ انگلستان میں مزید تعلیم کے لیے چلے گئے۔ اس اچھوت نوجوان کے لیے سب سے آسان تھا کہ وہ انگلستان کے رنگین ماحول کی وسعتوں میں کھو جاتا، لیکن اس نے ہندوستان آنے کو ترجیح دی۔ اس پیدائشی ہندوستانی نے واپس آ کر وکالت شروع کر دی اور ساری عمر ایک ہی مقدمہ لڑنے میں زندگی صرف کر دی، وہ تھا اچھوتوں کا مقدمہ۔ ناظرین، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے تعلیم کی شروعات بمبئی یونیورسٹی سے، کولمبیا یونیورسٹی، لندن اسکول آف اکنامکس، ایلفنسٹن کالج سے مکمل کی۔ BA ماسٹر آف آرٹس، ماسٹر آف سائنس کے بعد بیرسٹر کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ماہر معاشیات تھے، سیاست دان تھے، مضمون نگار اور بیرسٹر بھی تھے، مفسر قانون، ماہر عمرانیات، ماہر انسانیات، ماہر تعلیم، مصنف فلسفی، سماجی مصلح، صحافی، انقلابی، پروفیسر، ماہر سیاسیات، عالم، حریت پسند، مورخ، مدیر اخبار، حامی شہری حقوق، انسان دوست، کارکن انسانی حقوق، جنگ مخالف کارکن، آبیتی نگاہ، سیاسی مصنف، الہیات دان، مصور، محقق، حامی حقوق نسوان، کتابیات ساز تھے۔ ناظرین، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی مادری زبان مراٹھی تھی۔ انگریزی، ہندی، جرمن، پالی، سنسکرت، بنگلہ، گجرات، کنڑ زبان، فارسی، فرانسیسی، مراٹھی، اردو زبان سے کے بھی وہ ماہر تھے۔